کیا آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کون تھے؟ یہودی کیسے فلسطین میں داخل ہوئے؟ دجال کس قوم میں سے ہوگا اور اسرائیلی فتنہ کب ختم ہوگا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک سیڈز چینل۔ امید ہے کہ آپ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ نہایت خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بنی اسرائیل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر یوشع بن نون سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے جس کی سرکردگی میں ہم اپنے دشمن بادشاہ جالوت سے جنگ کر سکیں گے۔ پیغمبر نے اپنے مالک کے حسب ہدایت انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طالوت ایک غریب آدمی ہے جبکہ ہم دولت مند ہیں، بادشاہ تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے۔ ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ طالوت کو تم پر جسمانی اور علمی وسعت کے باعث برتری حاصل ہے، اسی لیے وہ تمہارا بادشاہ ہے، تم پر اس کا حکم ماننا ناگزیر ہے۔ بڑی مشکل سے وہ طالوت کی سرکردگی میں چلنے پر آمادہ ہوئے۔ رستے میں انہیں بتایا گیا کہ ایک دریا آنے والا ہے، تم نے اس کا پانی نہیں پینا، ہاں چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے، جو زیادہ پی لے گا وہ آزمائش میں پڑ جائے گا۔ جب وہ دریا کو عبور کر رہے تھے تو اکثر لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ بہت کم ایسے تھے جنہوں نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چلو بھر پانی پیا ہو، یعنی کہ تھوڑا سا پانی پیا ہو۔ چنانچہ جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو سیر ہو کر پانی پینے والے کہنے لگے، ہم خود میں جالوت سے ٹکر کھانے کی ہمت نہیں پاتے۔ وہ تھوڑے سے لوگ جو فرما بردار تھے کہنے لگے کہ کتنے چھوٹے لشکر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑے بڑے عساکر پر غالب آ گئے۔ ان میں حضرت داؤد بھی تھے جو اپنی خیمیانی میں ایک پتھر ڈال کر پھینکتے تو دشمن کی صفیں درہم برہم ہوتی چلی جاتی۔ یوں اس اولو العزم لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے جالوتی لشکر کو تہس نہس کر ڈالا اور منصور و غالب ہو کر واپس آئے۔ بنی اسرائیل کے ایسے ہی بہت سے واقعات قرآن پاک میں منقول ہیں۔ احادیث میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے اور اسرائیلیت میں بھی ان پر خاصی روشنی پڑتی ہے۔ اس طرح کے کردار کے حامل یثرب کے یہود تھے۔ جی ہاں، بنی اسرائیل کا ایک نام یہود بھی ہے جنہیں ہم عرف عام میں یہود کہتے ہیں۔ نیز یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ یثرب کا معنی منحوس سرزمین ہے۔ جب اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تو اس کا نام بدل کر مدینۃ النبی یعنی کہ شہر نبوی پڑ گیا، اور ہم احترام سے اسے مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ یہاں 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کئی معاہدے کیے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معاہدوں سے منحرف ہوتے گئے، پیغمبر برحق کی مخالفت میں سخت ہوتے چلے گئے۔ ان کی ان وعدہ خلافیوں اور اسلام دشمنیوں کے باعث اللہ کے حکم سے کچھ تو خود مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، کچھ کو شہر بدر کر دیا گیا اور کچھ قتل کر دیے گئے۔ مدینے سے دور خیبر میں جا کر یہ لوگ رہے تو وہاں بھی اسلام کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی عداوت سے باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے بھی مار بھگائے گئے۔ کچھ عرصے بعد اسرائیل بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یوں دنیا کے مختلف ممالک میں تتر بتر ہو کر رہنے لگے۔ یہ سود خور لوگ ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود خوری کی وجہ سے ان کے ہاں دولت کی ریل پیل ہے، مگر اپنی شریر فطرت کے باعث ریشہ دوانیوں اور شرارتوں سے باز نہیں آتے، جس کے باعث کبھی ایرانی مجوسیوں نے انہیں تباہ و برباد کیا، کبھی مسلمانوں کے نظر آتش ہونا پڑا۔ نصف صدی سے زیادہ زمانہ گزرا ہے کہ اتحادیوں کی مسلم دشمنی کے باعث انہوں نے اسرائیل کی ریاست عطا ہوئی، فلسطینیوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا گیا، دنیا بھر کے کفار نے یہودیوں کی پشت پناہی کی،
اور ان کی ناجائز حکومت کو مضبوط کیا۔ دنیا بھر سے کھینچ کھینچ کر بنی اسرائیل یہاں یعنی کہ اسرائیل میں آ رہے ہیں۔ سر دست ان کی قوت زوروں پر ہے۔ مسلمان کثرت کے باوجود ان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ وہ آئے دن مظلوم فلسطینیوں کو قتل کرتے رہے ہیں۔ ان کے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ شام کی جولان کی پہاڑیوں پر بھی ان کا قبضہ ہے۔ لبنان کے ایک حصے پر بھی یہ قابض ہیں۔ اردن کے علاقہ بھی ان کے قبضے میں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ قدرت کاملہ اپنا اگلا فیصلہ ان کے بارے میں کیا کرتی ہے۔ کتنی اور حزمتیں ان کے نصیب میں لکھی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دجال بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، جو کبھی ہیکل، یک اور بڑا جھوٹا اور فریبی ہوگا۔ اسی وجہ سے اسے دجال کا نام دیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا، ان کو کافر بنانے کی کوشش کرے گا۔ جو ایمان پر کاربند رہیں گے اسے قتل کر کے خود ساختہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ تمام بنی اسرائیل اس کی حمایتی ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد میں یہ لشکر یہود مسلمانوں کو گھیر لے گا، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی بھی شامل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سورے تنفس سے دجال پگھلنے لگے گا اور فرار ہو جائے گا۔ تمام یہودی بھی بھاگ جائیں گے۔ مسلمان کو لشکر یہودیوں کو چن چن کر ہلاک کر دے گا۔ دجال بھی لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ واضح رہے کہ لد اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے۔ یوں اسرائیلی فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تمام عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ سلیب توڑ دی جائے گی اور یوں تمام عالم ملت واحدہ کی صورت میں امن و سکون اور ایمان و طہارت کی زندگی گزاریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو جلدی جائیں جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔